السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سبھی غیر مسلم بھائیوں سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ ہم ان تک اسلام کا صحیح تعارف پہنچا ہی نہ سکے۔ ہم شاید ابھی تک اسلام کو بتا ہی نہ سکے کہ اسلام ہے کیا، کیونکہ جیسے کہ میں آئے دن دیکھ رہا ہوں، ابھی ریسنٹلی ایک مووی ریلیز ہوئی جس کے بائیکاٹ کو لے کے کچھ لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، وہ چاہے اس کے پیچھے ریزن کچھ بھی ہو۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں یہ فلم وغیرہ کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ بے حیائی والے کام کے لیے اسلام کبھی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کبھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اسلام کو یا مسلمانوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے آپ فلم کا بائیکاٹ کریں، چاہے آپ فلم کو دیکھیں، کسی مسلمان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ کسی جگہ پہ فلم کا بائیکاٹ کرتے کرتے انہوں نے مسلمانوں کے پیغمبر اور ہم سب کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا یعنی کہ بہت گندے الفاظ یوز کیے۔ میں بڑا شوکڈ ہوا کہ ایک فلم کا بائیکاٹ کرتے ہوئے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ کہنے کیوں شروع کر دیے؟ اس چیز سے ان کو کیا حاصل ہوا اور اس چیز کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس حرکت سے تو یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ ان کو فلم کا بائیکاٹ نہیں ہو تو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کا اور فلم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ فلم دیکھیں یا نہ دیکھیں یا بالی ووڈ بند ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کو اس چیز سے۔ ذرا سوچو تو صحیح یار، آپ ایک فلم کے نام پہ کسی کے دھرم کو ٹارگیٹ کر رہے ہو، ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے، ایک ایسے دیش میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ میرے پڑوس میں خود میں چاروں طرف میرے ہندو ہی رہتے ہیں میرے بھائی۔ آج تک میرا کبھی سے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی بات کو لے کے کوئی بحث نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے میرے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی، کبھی میں نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی۔ یہ آپ کس طرح کی سوچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہو ملک میں؟ لوگ مل جل کے رہیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، یہ آپ کو پسند نہیں؟ پھر مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ شاید ہم مسلمان غیر مسلم بھائیوں تک اپنے دین کا، اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں سکے ہیں، اور ہماری اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے غلط کام پہ اسلام کا لیبل لگا کے اپنا الو سیدھا کر لیا، اور بدنام اس میں اسلام ہوا ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھو، کسی بھی دھرم کے لوگوں کو دیکھ کر دھرم کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کو کسی بھی دھرم کو جاننا ہے تو آپ ان دھرموں کی کتابوں کو پڑھیے، آپ اس دھرم کے سدھانتوں کو جانیے۔ جن ہستی کے بارے میں آج آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی جیونی پڑھی ہے آپ؟ صرف جانکاری لینے کے لیے، صرف نالج لینے کے لیے ایک بار آپ ان کی جیونی پڑھ کے دیکھیے، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کیسے تھے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا اس بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میسنجر آف گاڈ ہونے کا، یعنی کہ نبی ہونے کا ابھی تک دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے ہی ان کی بستی کے لوگ، مکہ کے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی کہ سچا اور امانت دار۔ ابھی تک انہوں نے اپنے نبی ہونے کو بتایا بھی نہیں تھا۔ آپ کے دشمن نے بھی کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، آپ ان کی جیونی پڑھ کے دیکھیے، ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے جس کو مارنے کے لیے لوگ سازشیں کر رہے ہوں، اور وہ شخص ان سازشیں کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرتا ہو۔ آپ نے ایک بات تو شاید سنی ہی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، اس راستے پہ ایک بوڑھی کا مکان تھا،
وہ بوڑھی عورت روز ان کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، روز ان کے اوپر کچرا ڈالتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرے تو آپ پہ کچرا نہیں ڈالا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ ایک اماں یہاں پہ رہتی تھی، ان کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، تو میرے بھائی وہ ان کو دیکھنے پہنچے، جا کے وہاں پہ اس بوڑھی عورت کا حال پوچھا، ان کو دیکھا تو وہ بوڑھی تھی، وہ بیمار ہو چکی تھی۔ ان کے اس بیہیو کی وجہ سے، ان کے اس اخلاق کی وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ ذرا سوچو، جس شخص کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہوں کہ یہاں سے گزرے اور زخمی ہو جائیں ان کے پیر، پھر بھی وہ ان لوگوں کے حق میں دعا کر رہے ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، اس شخص نے تلوار اٹھائی اور آپ کی گردن پر رکھی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ تجھے اب کون بچائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ، ان کا اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس تلوار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو آپ ہی بچائیں گے، اور اس شخص کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے کہ ایک شخص ہماری جان لینے کے لیے ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہمیں موقع مل رہا ہو اسے مارنے کا، پھر بھی اس کو معاف کر دیں؟ یہ اتنا آسان ہے؟ جب مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ستایا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کو جیت ہوئی، تو پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچے، اور جن لوگوں نے پوری زندگی ستایا تھا، پوری زندگی مارا تھا، پوری زندگی گالیاں دی تھی، وہ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ شاید اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنا بدلہ لیں گے۔ اتنا ستائے جانے کے بعد، اتنا دکھ اٹھائے جانے کے بعد، اتنا مارا جانے کے بعد، اس پوری بستی کو وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کو ستائے اور وہ پڑوسی غیر مسلم ہو تو میں محمد، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد قیامت کے دن اس کی یعنی کہ غیر مسلم کی طرف سے وکالت کروں گا۔ بتائیے، جو ایسی سیکھ دیتے ہوں، جو ایسا سبق سکھا کے جاتے ہوں، ان کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ لیکن غلطی میں نہیں مانتا کہ ان لوگوں کی ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں یہ مان رہا ہوں کہ غلطی ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم دین پیش ہی نہ کر سکے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیاں ہی نہ کر سکے، پیش ہی نہ کر سکے، سمجھا ہی نہ سکے، ہم دین اسلام کا تعارف کرا ہی نہ سکے۔ اس شخص کے بارے میں کوئی برا کیسے کہہ سکتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہو اور دوسروں کو کھلاتا ہو؟ ایک واقعہ میں اور بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص آیا اور مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگا، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ اس کو روکنے کے لیے اس کی طرف چلے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا اور کہا کہ اس کو فارغ ہونے دو۔ جب وہ فارغ ہو چکا تب اس کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے یہ سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ غلاظت نہیں کرتے، یہاں پہ پیشاب نہیں کرتے۔ وہ ایسے اخلاق ہمیں سکھا کر گئے ہیں، لیکن شاید ہم آپ لوگوں تک پہنچا نہ سکیں، شاید ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ بات کو پہنچا نہ سکیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کی بات لوگوں کو بتائی، تو
وہاں پر اس بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. اس نے وہاں سے اس بستی سے جانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. وہ اپنا سامان لے کر گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی مجھے مزدور ملے گا تو میں اس کی مزدوری اس کو دے کر اپنا یہ سامان اپنے منزل تک پہنچوا سکوں گی. تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان آ رہا ہے سامنے سے. وہ بوڑھی عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے, کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مزدور ہوں, بتائیے کیا کام ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تو مزدور ہے تو میرا یہ سامان اٹھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے, میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گی. تو اس شخص نے وہ سامان سر پہ اٹھا لیا اور اس کی منزل کی طرف چل پڑے. وہ عورت راستے میں بات کر رہی تھی, وہ بوڑھی عورت ان شخص سے راستے میں بات کر رہی تھی کہ تجھے معلوم ہے کہ مکہ میں ایک محمد نام کا شخص ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے. وہ جس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. کہ میں تجھے اس بات سے آگاہ کر رہی ہوں کہ تو مکہ چھوڑ دے, ورنہ مکہ میں بہت جلد لڑائی ہونے والی ہے. تو مجھے بڑا سیدھا اور شریف نظر آتا ہے. تو جب وہ اپنی منزل پہ پہنچی یہ بات سب کرتے ہوئے, تو منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بوڑھی عورت نے ان شخص کو مزدوری دینی چاہی. تو ان شخص نے کہا کہ یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تو خدمت ہے. اگر آپ کو کوئی اور خدمت لینی ہو تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی وہ خدمت بھی کر دوں گا. تو اس بوڑھی نے کہا کہ نہیں, اور تو کوئی خدمت نہیں ہے, بس میرا یہی کام تھا. تو وہ شخص وہاں سے واپس جانے لگے. اس بوڑھی عورت نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو ان شخص نے کہا کہ آپ راستے میں جس محمد کی بات کرتی آ رہی تھی میں وہی محمد ہوں. اس بوڑھی عورت پہ ان کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. یہ اخلاق ہمیں ہمارے نبی سکھا کر گئے ہیں, لیکن شاید میرے بھائیوں ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ پیغام, یہ اخلاق پہنچا نہ سکے, یہ معاملات پہنچا نہ سکے. میرے غیر مسلم بھائیوں, اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہے نا تو مسلمان کو مت دیکھو, آپ قرآن کو دیکھو, آپ صحیح حدیث کو دیکھو, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھو, قرآن پڑھ کے دیکھو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اسلام ہے کیا. ورنہ میرے بھائیوں ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا جو آج کل معاشرے میں ہمارے ماحول میں چل رہی ہیں. ان باتوں سے آپ نعرے لگائیں اسلام کے خلاف, یا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں, ان باتوں سے صرف نفرتیں پھیلتی ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں ہمارے سبھی غیر مسلم بھائی ایسے نہیں ہیں, بہت ایسے بھی ہیں جو بہت ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن میرے کچھ بھائی ایسے ہیں جو نہ جانے کن کی باتوں میں آ کر, کس کی گمراہی میں آ کر یہ سب حرکتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں. ہمارا دیش, ہمارا ملک جو پہچانا گیا ہے وہ اسی بات سے پہچانا گیا ہے کہ یہاں پر الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں. اسی بات سے ہمارے دیش کی پہچان ہے. باقی دیشوں سے, باقی ملکوں سے جو ہمارا ملک ڈیفرنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ایک پریوار کی طرح رہتے ہیں, آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں. تو میری آپ سے آخر میں یہی ایک درخواست ہے میرے بھائیوں, اسلام کو جاننا ہے تو پلیز ایک بار قرآن پڑھ کر دیکھو. آپ ہندی میں, انگلش میں, سبھی لینگویج میں قرآن جو ہے موجود ہے, اس کا ترجمہ, اس کا ایکسپلینیشن موجود ہے. پلیز آپ ایک بار ضرور پڑھیے, صحیح حدیث کو جانیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے
انشاءاللہ اگر آپ کو اسلام کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔